حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ دھوکے میں ہیں. ایک صحت اور دوسری فراغت. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، صحت یقیناً ہمیشہ نہیں رہتی. اگر موت اچانک نہیں بھی آتی تو اچانک بیمار ہو جانے کا سبھی کو تجربہ ہوگا. جب آدمی بیمار ہو تو اس کو خدا سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو. اور لاکھوں افراد کے لیے بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہی اچانک بیماری آپ پہنچتی ہے کہ انسان کو پتہ تک نہیں چلتا. لہذا صحت پر پھولنا نہیں چاہیے، خدا کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ صحت سے فائدہ اٹھا کر مزید عبادت کرنا چاہیے کہ بیماری میں وہ عبادتیں ہم بجا نہیں لا سکیں گے جو تندرستی میں کر سکتے ہیں. اسی طرح فراغت یا فرصت کو بھی غنیمت جاننا چاہیے کہ اگر ہم فرصت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کیا مصروفیت میں اللہ کی عبادت کریں گے؟ اگر ہم فرصت میں مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر سفر کی سعادت نہیں حاصل کریں گے تو کیا مصروفیت میں کریں گے؟ جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ہم یہ ذرا کر لیں تو ذرا وہ کر لیں تو پھر ہم کریں گے. تو کل کس نے دیکھی ہے؟ زندگی کا کیا بھروسہ؟ جو کرنا ہے وہ آج ہی کر لیا جائے کہ کل پھر ہو سکتا ہے کہ دوسرا کام ہو. اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جو وقت ملا اسی میں انسان کر لے کہ بعد میں بہت مشکل ہے کہ موقع ملے. اگر موقع ملا تو ضروری نہیں کہ آج جیسے جذبات بھی رہیں، ہو سکتا ہے کل جذبات دوسرے ہوں. لمبی امیدیں بہت مذموم ہیں. اللہ تبارک و تعالی پارہ 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ترجمہ کنزول ایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جاننا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو بہت ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو اور نہ جانے ہمارا ایمان سلامت رہے گا بھی یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی کثرت ایمان لیوا ثابت ہو. اگر 1000 سال کی عمر بھی پالی تو کس کام کی اگر ایمان ہی نہ رہا. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر بھی معصیت سے بچنا بہت ضروری ہے کہ گناہ جو ہیں ان سے ایمان برباد ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سالار، رسولوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، محبوب رب غفار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بحرین والوں سے جزیہ کے بدلے صلح فرمائی تھی، اور حضرت سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جب حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے جزیے کا مال لے کر پلٹے تو انصار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سنی، تو سب نے صبح کی نماز حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ادا کی۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو سارے سامنے حاضر ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد کیا، میرا خیال ہے آپ لوگوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سن لی ہے کہ وہ کچھ مال لائیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سنا دو اور اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گا۔ بس خدا کی قسم مجھے تم پر فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر پھیلائی گئی۔ بس تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم مقابلہ کرو گے اور یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی، جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو غافل کر دیا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاید وہ دور آ چکا کہ دنیا پھیلا دی گئی اور دنیا میں ایسے بدمست ہو گئے کہ اب غفلت نے ڈیرا ڈال دیا، آخرت کی فکر یکسر جاتی رہی، جس کو دیکھو وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی بنانے میں مشغول ہے، آخرت کی بالکل پرواہ نہیں، بلکہ بعض بے باک تو یہاں تک کہتے سنائی دیتے کہ یار آخرت میں جو سب کے ساتھ ہوگا وہ اپنے ساتھ ہوگا، دیکھی جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح قبر کے بارے میں بھی کہہ دیتے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا اپنے ساتھ ہوگا، موت تو سب کو آنی ہے، یار دیکھی جائے گی، ابھی عیش کر لو۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے اس طرح کے جملے بکے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سہ لیں گے، سب کو ملے گا سو اپنے کو بھی ملے گا، جو سب کا ہوگا سو اپنے کا ہوگا، تو وہ بھی برداشت کر لیں گے، اپنے بھی برداشت کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب کو سہ لوں گا، برداشت کر لوں گا۔ تو اس نے اللہ کے عذاب کی تخفیف کی، اس کو ہلکا جانا، گھٹیا جانا۔ اللہ کا عذاب ہلکا جاننے کی شے نہیں، وہ تو جس پر وارد ہوگا اس کو پتہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اس کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ اصل گھر جو ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت کا ہے۔